تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. Now, let us join the mission Dawah. All the creatures for you. If you do Dawah, don't you want all the creatures will pray for you? So join Dawah. Call of all the prophets. Please welcome Nabil Samdani of Standard 3rd B for a thought-provoking speech, Concept of God in Christianity and Judaism. Please welcome Nabil Samdani. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Nabil Samdani. I study in class 3rd in Taqwa Islamic School. I am going to present before you a speech. The topic of my speech is Concept of God in Christianity and Judaism. First, we will discuss the concept of God in Christianity. Christianity owes its name to Jesus Christ, peace upon him. It claims to have nearly 1.2 billion adherents all over the world. The Holy Bible is the sacred scripture of the Christian. Let me tell you first that Islam is only non-Christian faith which makes an alternative faith to believe Jesus, peace upon him. We believe that he was one of the mightiest messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. We believe that he was born miraculously without any male intervention. We believe that he was Messiah, translated Christ, and he gave life to a dead, healed those born blind and the lepers with God's permission. Islam considered Jesus as a great prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and love and respect him. Now the question arises, when the both Muslim and Christian love and respect Jesus, peace upon him, where lies the difference? The major difference between Islam and Christianity is the Christian insistence on supposed divinity of Christ, peace upon him. However, the studies of Bible shows that Jesus never claimed divinity. In fact, there is not a single statement in the entire Bible where Jesus himself says, "I am God, or worship me." In fact, in the Bible, he preached quite the contrary. He says in Gospel of John chapter number 14 verse number 28, "My Father is greater than I." He says in Gospel of John chapter number 10 verse number 29, "My Father is greater than all." He says in Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, "I cast out the devil by the Spirit of God." These verses show that Jesus never claimed divinity for himself. Also in Bible, Jesus clearly announced the prophetic nature of his mission. He was sent by God as a prophet. Jesus says in Gospel of John chapter number 14 verse number 24, "And the word which you hear is not of mine." Verse number 24, "And the word which you hear is not of mine, but the Father which sent me." In Matthew chapter number 19 verse number 16 to 17, "Why callest thou me good? There is none good but one, that is God." These verses show that Jesus repeated even the remotest section of his divinity. Statements from the Bible also support the Islamic belief. He was a prophet of God. Example, Jesus calls himself Jesus of Nazareth, a man approved of God. In the Bible, Book of Acts, chapter 2, verse number 22. Thus Jesus rejected any assertion attributed divinity to him. Jesus did not say man should believe in him as Almighty God or believe that Jesus would die for his sins. On the contrary, he set the path to salvation keeping to the commandments of God. Now let's discuss the concept of God in Judaism. The followers of Judaism are known as Jews, and they believe in the prophetic mission of Prophet Moses, peace upon him. Judaism has the concept of one God according to Deuteronomy chapter number 6 verse number 4. Musa alayhi salam says, "Shema Israelu adno elahenu adna echad." It is Hebrew quotation which means, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." This verse shows that Moses projected the concept of one God, and Judaism also condemns idol worship. It mentioned in Surah number 75, verse number 3 to 4. "Thou shalt have no other God before me. Thou shalt have no make unto thee any graven image or likeness of anything that is in heaven or that is in earth beneath." This shows that all the major religions support the concept of one God and condemns idol worship.
I would like to end my talk with the verse of the Holy Quran in Surah Qiyamah, chapter number 75, verse number 77. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَأْخُذُوا فِي دِينِكُمْ means your people, I access not in your religion. Jazakumullahu khaira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazing to see the message of Tawheed in the books of Jews and Christians similar to that of Quran. What is the time? Oh, let's be swift and move on to the next speech, Sunnat aur uski ahmiyat. Here we have Muhammad Rafi of Standard 2nd B. Please welcome Muhammad Rafi. میں محمد رافع درجہ دوم کا طالب علم ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری گفتگو کا موضوع ہے سنت اور اس کی اہمیت. سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ. اسلامی اصطلاحی میں سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں، یعنی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان کاموں کا کرنا سنت کہلاتا ہے. سنت کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں واضح فرماتا ہے. میں نے جس آیت سے یعنی گفتگو کی شروعات کی ہوئی ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اس آیت سے دو باتیں سامنے آتی ہے. پہلی یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہو تو اس سے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرے. دوسری یہ کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک مومن کے بھی اس بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس سے محبت کرے. لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو سنت کی بڑی اہمیت ہے. غسل، وضو، نماز، روزہ، کھانا پینا، سونا، کاروبار، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا انسان کی زندگی سے سیدھا تعلق ہے. ایسی ان ضروریات میں اگر ہم سنت نبیوں کو ملحوظ رکھیں، نہ کہ صرف اللہ میں آخرت کی نجات کے سبب بنیں گے بلکہ ہمیں اس دنیا میں بھی بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکی نصف ایمان ہے. اگر انسان ہر وقت پاک رہے گا تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا. پھر غسل اور وضو کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. ان کے مطابق غسل اور وضو کیا جائے تو بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک جیسی مہلک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اس کے بھی اگر ہم نماز سنت کے مطابق ادا کریں تو کئی بیماریاں نہیں ہوتی. کھانا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کھانے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا جائے تو انسان ہر وقت چست درست اور توانا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پیٹ کا 3 حصہ کرو، ایک کھانے کے لیے، دوسرا پانی کے لیے، تیسرا سانس لینے کے لیے. یعنی کھانا بھوک سے کچھ کم کھایا جائے تو انسان ہر وقت صحت مند رہتا ہے. زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کمانا بھی ضروری ہے. پیسہ کمانے کے لیے کچھ لوگ بزنس، کچھ نوکری تو کچھ کھیتی کر کے پیسہ کماتے ہیں. پیسہ کمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مد نظر رکھا جائے تو یعنی جھوٹ، دھوکہ، رشوت خوری جیسے وغیرہ کر کے پرہیز کی جائے تو
ایسی کمائی میں اللہ خوب برکت عطا فرماتا ہے اور تھوڑے میں ہی بہت سارے کام پورے ہو جاتے ہیں. ساتھ میں دنیا والے بھی اس شخص کی بہت عزت کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Can you hear a little voice? Any guesses? To know, let us invite Amna Zareen of Standard Junior KG-A. Please welcome little sister Amna Zareen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you and the mercy of Allah and His blessings. I am Amna Zareen. I am student of class Junior KG-A in Taqwa Islamic School. I am here to present a rhyme. I am a Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslim, the things we say in everything we do every day. Ooh, Bismillah. Ooh, Alhamdulillah. Ooh, Bismillah. Ooh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim, that is I know. I need to it so that I will grow. We are Muslim, the things this we know. We need to be so that we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we full, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we full, we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Water, juice and milk, these I think are so relation for us to drink. Water, juice and milk, these we think are so relation for us to drink. When we drink, we say Bismillah. When we done, we say Alhamdulillah. When we drink, we say Bismillah. When we done, we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim. I am a Muslim. I am a Muslim. MashaAllah. What a beautiful nasheed. Now, may I call upon Larab Iftikhar of Standard First C to remove the misconception of many of us towards Islam on terrorism. Please welcome Larab Iftikhar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace be upon you and the mercy of Allah and His blessing. My name is Larab Iftikhar, studying class first in Taqwa Islamic School. I am here to present a short speech. The topic of my short speech is, what does Islam say about terrorism? Islam, a religion of mercy, does not permit terrorism. In the Quran, Allah has said in Surah Mumtahina, Surah number 60, verse number 8, Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah loves justice. The Prophet Muhammad, peace be upon him, used to prohibit soldiers from killing women and children.
Murder as the second of the major sins. And even warned that the first case to be adjudicated between people on the day of judgment will be those of bloodshed. In the light of these and other Islamic texts, the act of inciting terror in the heart of defenseless civilians, the wholesale destruction of buildings and properties, and the vast majority have nothing to do with the violent event some have associated with Muslims. If an individual Muslim was to commit an act of terrorism, that person who will be guilty of violating the laws of Islam. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.